دیکھتی رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حمید احمد اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹک براڈ کاسٹ۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہاں کے اٹک شہر ضلع اٹک کے جنرل سیکرٹری ہیں انجمن تاجران کے ثاقب بابو چاچی صاحب، ان کے پاس آئے ہیں۔ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے انجمن تاجران کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، یا ان کے کوئی مسائل ہیں تو وہ کس طرح سے ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کون سے مسائل ہیں۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا حال ہے جی؟ ٹھیک جی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی حمید بھائی۔ تو آج ہم جیسے ابھی مہنگائی کا دور ہے، ہر طرف مہنگائی، ہر بندہ غریب پہ طرح، خاص طور پہ عوام بہت زیادہ جو ہے نا پریشان ہے آج کل۔ اس حوالے سے آپ کا کیونکہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس میں آپ کو ہر عوام کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ واسطہ ہے، اور پھر آپ کا اپنا بھی ماشاءاللہ بزنس ہے اور آپ ریلیف دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، آپ کے ریٹس کی بھی ہم نے چیک کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے انجمن تاجران کوشش کر رہی ہے کہ غریب عوام کو ریلیف دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالحمید بھائی، سب سے پہلے میں نے اپنے تمام تاجر بھائیوں کو یہی میسج دیا ہے کہ ہم جو اپنا ہمارا مارجن ہے، پرافٹ ہے، اس میں ہم کم سے کم مارجن لے کے غریب عوام کو ریلیف دیں، کیونکہ عوام اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ تھی ابھی، جس کی وجہ عوام بہت زیادہ پریشان تھی۔ تو میرا تمام تاجر بھائیوں کو پھر دوبارہ ایک دفعہ یہی میسج ہے کہ ہم اپنا مارجن کم سے کم مارجن لیں، کم سے کم، تاکہ غریب آدمی جو ہے نا جتنا زیادہ ریلیف دے سکیں اسے ہم ریلیف دے سکیں اور عوام تک ریلیف پہنچا سکیں۔ یہ میرا مشن ہے انشاءاللہ، اور ہماری پوری مرکزی انجمن تاجران کے جتنے بھی ممبران ہیں تمام اسی مشن پہ کام کر رہے ہیں، اسی ویژن پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی آپ کی کوئی میٹنگ وغیرہ ہوئی ہے، اس میں کوئی ڈیسائیڈ کیا ہے، کوئی اس طرح کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ ہماری جو پرائز کنٹرول کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر بھی یہی بات آ رہی ہے انتظامیہ کے ساتھ بھی، کہ ہم اپنا مارجن کم سے کم انشاءاللہ اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں، جس میں ہمارے آل پنجاب وائس پریزیڈنٹ کاشف الیاس صاحب نے انتظامیہ کو اور تمام تاجر بھائیوں سے یہی التماس کی ہے کہ آپ اپنا مارجن کم سے کم کریں اور غریب عوام کو تک ریلیف پہنچ سکیں۔ ایسے غریب کو فائدہ ہوتا ہے کہ اپنا جو مارجن چلے، پہلے 10 روپے تھے اس میں 5 کر دیں تاکہ گزارا ہو سکے، ہم بھی گزارا کر لیں اور وہ بھی، ان کا بھی گزارا ہو سکے۔ جی بہت اچھا فیصلہ ہے۔ تو ابھی آپ کی انجمن تاجران کی میٹنگ بھی ہوئی ہے گورنر صاحب سے بھی، تو گورنر صاحب سے بھی آپ نے بات چیت کی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایسا کوئی ریلیف ہمیں بھی دیا جائے، ہم آگے عوام کو ریلیف دے سکیں۔ تو گورنر صاحب نے کس طرح کا اعتماد کا اظہار کیا اور کس طرح سے آپ کو بات کی ہوئی ہے؟ جی، اس میں ہمارے سرپرست اعلیٰ صاحب نے گورنر صاحب کے ساتھ میٹنگ کی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں، کیونکہ غریب عوام اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے سرپرست اعلیٰ کی جو میٹنگ ہوئی ہے گورنر پنجاب سے، بلدیہ کے تاجروں کے دکانوں کے کرائے بہت زیادہ بڑھا دیے گئے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس سلسلے میں گورنر صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ میں انشاءاللہ یہ جتنے بھی تاجر ہیں، دکاندار ہیں، میں ان کے جو ہے نا کرایوں میں انشاءاللہ کمی بھی کروں گا اور ان کو ریلیف بھی دوں گا۔ اور اس کے علاوہ تاجروں کے شاپنگ بیگ کے حوالے سے جو مسائل ہیں کہ آپ سب سے پہلے دانے کو بند کریں، انڈسٹری کو بند کریں، اور آگے آپ دکانداروں کو جرمانہ کرتے ہیں اور آپ وہاں پہ انڈسٹری اور جو بنانے والے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہتے اور آگے تاجروں پہ جرمانے کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر گورنر صاحب سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا اس کے اوپر بھی میں لائے عمل اختیار کرتا ہوں کہ یار اس کا کوئی متبادل حل نکالتا ہوں۔ تو اس کے اوپر گورنر صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ تاجران کے جتنے بھی مسائل ہیں میں انشاءاللہ جلد سے جلد حل کروں گا۔ یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ تھا شاپر والا، خاص طور پہ ٹھیک ہے۔ پہلے ابھی تو میٹیریل ایسا آ گیا تھا کہ جو کچھ عرصے بعد زائل ہو جاتا تھا، اس کو بھی ابھی بند کر کے نیچے تاجروں پہ جرمانے ہو رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا آپ نے ایک اقدام کیا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ابھی گورنر صاحب نے آپ کو تسلی دی ہے کہ اس کا متبادل حل نکلے گا انشاءاللہ۔ تو ایک اور ابھی خبر سننے میں آ رہی ہے کہ آپ اپنی پارٹی چھوڑ کر نہیں سر، نہیں، میں اپنی پارٹی میں ہوں۔
انشاءاللہ میرا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے. میرا جو ہے نا جی میں نے کبھی بھی انشاءاللہ نہ، یہ میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں، میرا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں صرف اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں، شروع سے ہوں، اسی کے ساتھ میرا جینا مرنا ہے، اسی کے ساتھ اوڑھنا بچھوڑنا ہے. میں کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوں. یہ غلط پروپیگنڈا، غلط باتیں آپ بھی جانتے ہیں الحمدللہ، اور سارا اٹک شہر مجھے جانتا ہے اللہ کے فضل سے، اور میرے سینئر قیادت تمام مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. میں کبھی بھی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. بالکل، یہ تو ایک مطلب وفات تھی جس کے اوپر جو ہے نا آپ نے بات کی. ویسے زیادہ تر ابھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کو جہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ میٹنگ میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ تاجروں کے مسائل حل ہوں، تاکہ وہ آگے لوگوں کو بھی جو ہے نا اس طرح مسائل سے حل نکالنے کی کوشش کریں. تو آپ کا اس میں بہت بڑا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. بہت شکریہ جی. جی ناظرین، آپ نے ثاقب بابو چاچی صاحب کی بات سنی، جنرل سیکرٹری ہیں انجمن تاجرات ڈسٹرکٹ اٹک کی. انہوں نے جس حوالے سے ابھی گورنر صاحب سے میٹنگ ہوئی، جو اس حوالے سے بھی تاجران کے جو دوسرے مسائل تھے وہ آپ کو مکمل طور پر بتائے ہیں. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اپنے میزبان حمید احمد اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.